بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں برادر ڈاکٹر محمد اشرف صاحب کا۔ وہ میرے انتہائی شفیق مہربان بڑے پیارے دوست ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جب اپنا پہلا بلدیاتی لیکچر لیا تو میں اس میں بھی شامل تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جب پہلا میئر کا لیکچر لیا اس میں بھی میں شامل تھا، اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے مجھے بھی کبھی مایوس نہیں کیا۔ آج میری طبیعت انتہائی خراب تھی، میں کل سے بستر میں لیٹا ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، یہاں پہنچ گیا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ برادر خواجہ محمد آصف صاحب، خواجہ صاحب کو میں صرف یہ فارمیلٹی کے طور پہ ہی برادر نہیں کہتا۔ ڈاکٹر صاحب خواجہ صاحب کے ساتھ میرا بہت ہی پیار کا رشتہ ہے۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ خواجہ صاحب کی ذات تک میں جذباتی آدمی ہوں، جذباتی ہونے والا نہیں، لیکن میرا بھائی میاں صاحب میرے پاس کھڑے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ڈاکٹر خواجہ صاحب کی جہاں بھی ذکر آئے گا تو یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں خواجہ صاحب کے والد خواجہ محمد صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ نے علی کے رحمت کرے، میں آج جہاں پہ کھڑا ہوں، جہاں پہنچا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی تعلیمات، ان کی صحبت کی بدولت یہاں تک بہت بڑی عنایات ہے۔ اسی طرح خواجہ صاحب نے بھی اپنی ساری زندگی ایک وقت جو انہوں نے سرس میں گزارا وہ تو انہوں نے بڑے آرام اور گزارا، یہ خواجہ صاحب بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن جب سے وہ پالیٹکس میں آئے ہیں انہوں نے انتہائی تندہی کے ساتھ کام کیا۔ ذرا تھوڑا سا سوچئے کہ خواجہ صاحب اسلام آباد سے چلتے ہیں، سیالکوٹ آتے ہیں، سیالکوٹ کے ہر اس جگہ غمی خوشی کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے ہر جگہ انہوں نے اپنا ہر جگہ حصہ ڈالا ہے۔ یہ آسان کام نہیں کہ اسلام آباد سے آنا اور گلی گلی جانا اور ہر ایک کی مزار پرسی کرنا۔ آدمی ایک دفعہ اسلام آباد کا چکر لگا کے آ جائے تو وہ پورا ہو جاتا ہے ایک ہفتے کے لیے۔ تو خواجہ صاحب یہ آپ کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ جناب انشاءاللہ بٹ صاحب بالکل یہیں پہ کھڑے، میرے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے بڑا درست کہا کہ منشاءاللہ بٹ صاحب پیار کرنے والے آدمی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ منشاء بٹ صاحب کے ساتھ ایک آدمی بھی سیالکوٹ سے کوئی بھی اختلاف کرتا ہوگا یا ناراض ہوگا، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ چودھری احترام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری احترام صاحب نے بھی اپنے پورے 4 سالہ ٹینور میں بالکل کسی کا دل نہیں دکھایا۔ آج ان کے بیٹے اس میدان میں آئے ہیں اور میں آپ سب سے ذہین گزارش کروں گا کہ ہمیں انہیں جولی بھر کے ووٹ ڈالنے چاہیے۔ انشاءاللہ جوان سال چودھری فیصل اکرام صاحب، مجھے پورا یقین ہے کہ جو خوبیاں ان میں موجود ہیں وہ شاید آج وہ اس انداز میں وہ بیان نہیں کر سکے۔ انہیں ہم چیمبر میں لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے چیمبر کی میٹنگز میں، اور اسی طرح سرجیکل کی میٹنگ میں تو نہیں جاتا، لیکن چیمبر کی میٹنگز میں انہوں نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ میاں یہاں پہ ہمارے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ توحید اختر صاحب، اگر میں کسی دوست کا نام لینے سے بھول گیا ہوں تو میں اس کا معذرت خواہ ہوں۔ میرے بھائی پریزیڈنٹ چیمبر ملک عبدالغفور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، 8 فروری کا دن، یہ
پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا. یہ میرے اور آپ کے بچوں کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا. اور یہ فیصلہ باہر سے کسی نے نہیں کرنا. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور پاکستانیوں نے کرنا ہے. میری نہ صرف آپ سے بلکہ تمام پاکستانیوں سے دعا ہے، خدا کے لیے درست فیصلہ کیجئے. اسی میں ہماری نجات ہے. ہمارا ملک جس تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے، ہمارے پاس غلطی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میرا ایک بڑا گہرا تعلق ہے خواجہ صاحب کے ساتھ یا مسلم لیگ کے ساتھ، لیکن میں اپنے زندگی کا جو بھی میں نے سفر گزارا ہے، بہت سی پارٹیز کو دیکھا ہے، مجھے کسی سے اس لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. اختلاف اس بات سے ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر میاں صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی حکومت کو چلتا نہ کیا گیا ہوتا، آج پاکستان کے حالات قسم سے کہہ رہا ہوں کہ مختلف. فیصلہ کرتے وقت صرف ایک ہی ترازو، ایک ہی چیز دیکھ لیجیے کہ میاں صاحب کی حکومت کے وقت مہنگائی کا کیا حال تھا اور اب کیا ہوا ہے. ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ آپ فیصلہ کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ شیر پہ مور لگائیں گے اور فیصلہ درست کریں گے. میں علامہ صاحب کے ایک شیر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنی چاہوں گا. فطرت افراد سے تو آغاز کر لیتی ہے، فطرت افراد سے تو آغاز کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. میری دعا ہے کہ اس دفعہ ملت کوئی گناہ نہ کرے. السلام علیکم. اسٹیج پر موجود تمام اکادمی، خصوصی طور پر ڈاکٹر محمد اشرف صاحب، ریاض الدین شیخ صاحب، منشاء اللہ بٹ صاحب، خواجہ محمد اسف صاحب، چودھری احترام صاحب، خالد صاحب، رانا امجد صاحب، شیخ اشرف حیدر صاحب، میرے قدموں پر ڈالی گئی ہے ان تمام بزرگوں کی طرف سے. چیمبر میں شیخ ریاض الدین صاحب کے ساتھ پچھلے 18 سال 20 سال سے تعلق رہا ہے کسی نہ کسی کمیٹی کی صورت میں. یہ سلسلہ سرجیکل ایسوسی ایشن میں میرے والد صاحب چونکہ ادھر کافی ایکٹیو رہے تو انہیں کی وسادت سے ادھر بھی جانے کا اتفاق ہوا. پچھلے 2 ٹینیور میں وہاں میں سرونگ وائس چیئرمین بھی رہا اور اس کے بعد ابھی سرونگ سینئر وائس چیئرمین بھی ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ پیار والا معاملہ فرمایا، دونوں ہاسپٹلس کے بورڈ میں بھی بیٹھتا رہا. تو جو ایک سلسلہ ہے ان سے بزرگوں سے تعلق کا بہت پرانا ہے. پارٹی کے ساتھ انوالومنٹ صرف والد صاحب کی حد تک تھی، پیچھے رہ کے سارا کچھ مینج کیا کرتے تھے، لیکن فرنٹ رو پہ لانے کا موقع آج صاحب نے دیا. کوشش کروں گا کہ جس طرح باقی اپنی پروفیشنل لائف میں یا اپنی سوشل لائف میں ایکٹیو رہا ہوں، ادھر بھی وہی کام کروں. چیزوں کو اسی طرح آرگنائز یا طریقے سے کیا جائے جس طرح ہم عام زندگی میں عمومی طور پر اپنی چیزیں کرتے ہیں. اس میں بزرگوں کی گائیڈنس سب سے بڑا فیکٹر ہوگی. بس ایک چیز جو میں نے پچھلے 1 ماہ کی کیمپین پلیئر میں دیکھی ہے کہ ہمارے بزرگوں کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی وہی بات کی، سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کے ساتھی ان سے بہت سینسیٹیو ہیں. آج کل کے زمانے میں اس چیز کی بہت کمی ہے. دعا کروں اور رب تعالیٰ سے کہ مجھے بھی ایسے ساتھی نصیب ہوں جو 2 نسلوں سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے دعاؤں کا طلبگار رہوں گا. اپنے بزرگوں کی لمبی صحت کی دعا کروں گا کہ وہ ایسے ہی ہمیں گائیڈ کرتے رہیں اور ہم اس شہر کی جس طرح انہوں نے خدمت کی ہے ہم بھی اس میں کچھ حصہ ڈال سکیں. جی بولو. انتہائی قابل احترام مہمان گرامی صدر محترم جناب شیخ صاحب، قائد میونسپلٹی سیالکوٹ،
جناب خواجہ محمد آصف صاحب، قائد محترم شریف، جناب نواز صاحب، پیکر شرافت، عزیز فیصل کرام صاحب، امیدوار صاحب اگر مشاہدس قائم نصر اور نمبر صاحب اور میں تمام مہمانوں کو خوشی کہنے سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو سال ہوں کہ آپ نے اپنی چھٹی کے دن اپنی کسی اوقات سے وقت نکالا اور مجھے خوشی ہے. میں محترم والی شیخ صاحب کا انتہائی مشہور ہوں، دل کی گہرائی میں مشہور ہوں کہ انہوں نے مجھے دل بخشی ہے. آج سے بات نہیں، جب کبھی میرے کو ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے بڑھ کر رہا تھا ہے. میں شکر گزار ہیں ان کے. اسی طرح خواجہ آصف صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے میرا ہر وقت موقع پہ رحمان رکھا ہے. انہوں نے اپنے بھاشا میری اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازے، صحت تندرستی سے نوازے. دوبارہ موقع ملے اتنی گاڑی کا اور کا ایسے زندگی کو موقع ملے. میں کہتا ہوں کہ ووٹ بالکل بات ہے، دینی چاہیے، ووٹ دینی چاہیے. ایک لڑنے سے ایک نجیب ایک کئی جو ہے وہ بس آ رہی ہے. میرے دل میں یہ یاد ہے کارٹون کی زندگی، کارٹون کسی تنظیم کا بلیک ہوتی ہے، ریڈ کرنی ہوتی ہے. اگر ریڈ کرنی ہوگی تو آپ اسے سے گزریں گے. اور یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو جانے نہ جانے میں ڈر ہو جاتا ہے. سوالیہ سے پہلے 2 منٹ کے لیے دعوت دوں گا چودھری خواجہ صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی تقریب کا اہتمام جناب ڈاکٹر محمد اشرف صاحب کی سربراہی میں منعقد کی گئی اور جناب زیر صدارت ریاض الدین شیخ صاحب. جناب میں آنے والے سارے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب خواجہ محمد آصف صاحب، جناب تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اسے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں. نعرہ رسالت. حضرت علی کا قول ہے ہادی ہادی. نیاجی قابل احترام شیخ الدین صاحب اور نہایت ہی محترم برادرم ڈاکٹر محمد اشرف صاحب، صدر چیمبر سیالکوٹ جوہری احترام صاحب اور جو دوست شریف تشریف فرما ہے میرے محترم ساتھی. اور سامنے جب نظر مارتا ہوں تو میرے محترم وقت ہے. تمام تعریفوں سے اللہ تعالیٰ کی جو تمام طاقتوں کا عزتوں کا رحمت کا مالک ہے اور جس کے حکم کے بغیر کائنات میں ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اپنے آقا روح میں لگاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نہایت ہی قابل احترام ساتھیوں اور دوستوں، میں اسٹیج پہ بیٹھ کے اور جب ہاتھ میں داخل ہوا اس وقت سے تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے والدین یاد آ رہے ہیں،
اور کئی خاندانوں کے خاندان یاد آ رہے ہیں. آپ لوگ تقریباً 35 سال سے میرے موسم ہیں. یہ کاٹ وفاداروں کا کاٹ ہے. آپ نے ہمیشہ وفا دی ہے، ساتھ نبھایا ہے، اور نیکی اور بھلائی میں اس سیالکوٹ شہر میں یہ ہمیشہ آپ کا ایک اہم کردار رہا ہے. یقین جانیے گا ڈاکٹر اشرف صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک پروکار پرجوش کٹ کا اہتمام کیا. اور میں جب اپنے ذہن میں نظر کے ساتھ دوڑاتا ہوں تو مجھے آپ سب کی شفقت، پیار، محبت، تعاون اور پورے 35 سال میں ساتھ جو ہے وہ آپ کا مجھے یاد آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. مہربانی سے جو وعدہ خون کے صدقے سے ہمیں ادا کیا ہوا ہے. اب اس ملک کی قدر کرنا، اس ملک کا احترام کرنا بھی ہم نے فرض ہوتا ہے. جو ملک یا جو ماں آپ کو سب کچھ دے رہی ہے تو جب اس پہ وہ وقت آتا ہے تو بیٹوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنا فرض منصب نبھائیں تاکہ اس سے بلند ترقی بھی کرے، اس میں احترام بھی آئے اور اس میں خوشحالی بھی آئے. اس مقصد کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ 8 تاریخ کو اتنے محبت کرنے والے لوگ اسٹیج پہ اور سامنے بیٹھے ہیں اور اتنے احسانات ہیں. یہاں پہ میرے جو بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں. میں ڈاکٹر اشرف صاحب کا، برادر بزرگ کا بہت شکر گزار ہوں. اس اجتماع کی انہوں نے انتظام اور انتظام کیا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ قائم رکھے. میرے بڑے بھائی شیخ الدین صاحب، بالکل میرا ان کا ایک محبت کا لازوال رشتہ ہے. میں جب بھی کبھی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ کسی ایسے بزرگ سے یا بھائی سے بات کروں جو میں ہو سکتا ہے کسی اور سے نہ کر سکوں، تو میں ان کو ضرور ان سے کنسلٹ بھی کرتا ہوں، ان سے ایڈوائس بھی لیتا ہوں. شیخ محمد اشرف صاحب بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان کا ایک ساتھ جو ہے ہمیشہ کا میرے لیے ساتھ ہے زندگی بھر کا. ملکہ غفور صاحب چھوٹے بھائی ہیں. میں ذاتی طور پہ اس بات کا موقف ہوں کہ انہوں نے چیمبر کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ہماری ایکسپورٹ اور برآمدی کے مسائل میں بے پناہ انٹرسٹ لیا ہے، اور جس طرح ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے مسائل کی، شاید اور بھی بڑے محترم پریزیڈنٹ رہے ہیں. لیکن کیونکہ میں پچھلے 1.5 سال میں عمران صاحب سے بھی میں نے ڈیل کیا، وہ بھی بڑے کمیٹڈ پریزیڈنٹ تھے، بہت کمیٹڈ پریزیڈنٹ تھے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ، مولانا غفور صاحب نے بھی بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے پچھلے 2 سال سے کے مسائل کے اوپر مجھے ہمیشہ جب یہ آواز ہماری ہے، آواز دی ہے، ابھی پیچھے نہیں چڑھ دی، آواز دی ہے تو وہ پنجابی جی کرنی چاہیے. وہ ہمیشہ میں نے کوشش طور پہ میاں محمود صاحب کے پوتے آسن انعام مجید صاحب کو کہ میں نے صاحب کو بھی دیکھا ہے بیٹھے ہوئے
چودھری نشیم ندیم مشتاق صاحب گزار ہوں. میں لمبا ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہماری دوڑ ابھی چلتی ہے. میں نے وہ سیالکوٹ کے بارڈر سے بڑی دور جا کے ایک جگہ حاضر چکور میں کیا ہوا ہے, کٹ کیا ہوا میں نے فیصلے وہاں پہ. ہم نے ایک اپنی صفوں میں تبدیلی لائی ہے جو الحمدللہ خوشگوار تبدیلی ہے. میں نے چودھری احترام صاحب سے ریکویسٹ کی کیونکہ جو طبیعت ہے ناساز رہتی ہے وہ اپنے ماشاءاللہ جوان بیٹے قابل ہیں, ان کو اطلاع کی ہے معاملات کا, ان کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم سب مل کے سیاست جو ہے ان کے حوالے کر سکیں. اور مجھے پچھلے 1.5 ماہ کی رفاقت اس بات کا احساس ہوا ہے کہ یہ ایک ایسے احترام صاحب جو ہے اس پارٹی کا, اس شہر کا ایک بڑا قابل فخر اثاثہ جو ہے ثابت ہوں گے. یہ ڈرائنگ کے ساتھ ہم نے کرنی تھی یا کرنی ہے اگلے 2-3 دنوں میں, وہ صرف ایک فارمیلٹی ہے. میرے تجربے کے مطابق جو ہے شہر کے عوام نے یا پاکستان کی عوام نے اپنا 99% یا 98% جو ہے نا وہ آخری 2 دن میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ صرف ایک فارمیلٹی ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا, آپ شہر کی مختلف میں اس شہر کی ہر سطح پہ خدمت کی ہے, نیشنل اسمبلی ہو, قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو, یا ہماری بلدیاتی جو ہم ایک اس شہر میں اگر کسی ایک دور کا ہی مقابلہ یا موازنہ کر لیں جو 13 سے لے کے 18 اور 18 سے لے کے 22 کا موازنہ کر لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ سارے شہر کو نظر آتا ہے, سارے شہر کو نظر آتا ہے, کوئی آنکھیں کچھ نہیں کیا جا سکتا. میں 2-3 منٹ لوں گا کیونکہ مگر میں ٹائم ہے. اس میں چیمبر آف کامرس ہے, مجموعہ تعلیمان ہے, ان کا ایک نقطے کے اوپر جو ہے نا وہ بالکل اتفاق ہونا چاہیے کہ شہر کی 2-3 پرابلمز ایسی ہیں جن کا حل جو ہے ہمیں کرنا ہے. آپ کی دعاؤں سے آپ کی اگر کنسنسس ہے مجھ سپورٹ دیتے ہیں تو میں انشاءاللہ کرواؤں گا اپنے لیے کامیاب. اس شہر میں اب سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے, اتنی کنجسشن ہے, ٹریفک کی کوئی سیر پیر ہی نہیں ہے, کوئی یہاں پہ سینکڑوں ٹریفک کے سواری ہیں وہ فونوں پہ کھڑے ہو کے یا فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا بڑی ٹوکے مارے ہوتے ہیں. میں کل 2-3 روز پہلے ایک ٹریفک کے سپاہی کو پوچھا, وہ میں نے کر لیا ہے کہ ٹریفک بلاک ہوئی تھی, کہتا میں ایک ٹیلیویژن کو دیکھ لیا میں اپنا ایکسپیرینس دیتا ہے. سارا خیال ہے کہ گاڑی کی ریڑھی دی بات ہو جائے گی, پاکٹ گھنٹہ بعد چلا دیا, لیکن ہم نے گاڑی سے نہیں اترنا. اگر گاڑی ہم اسٹیشن کے قریب چھوڑ دیں اور پیدل چلے جائیں, زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے, 6 منٹ 7 منٹ 8 منٹ لگیں گے, لیکن نہیں کریں گے. دکانوں کے آگے جو ہے کچرے کو آ کے ان کو کرائے جائیں گے. سرکاری زمین ہے, میونسپل کمیٹی کی سڑک ہے, وہ لاتے ہیں 1200 روپیہ دکاندار جو ہے وہ کرائیں. ریڑیاں کہاں سے آ گئی ہیں کوئی پتہ نہیں, ہزاروں کی تعداد میں ریڑی ہیں. موٹر سائیکلیں ہیں کہ ہمارا 49% پاکستان کا جو پٹرول ہے نا وہ موٹر سائیکل دلاتی ہے. میں نے ایک پلان بنایا ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ نے, ہم نے حکومت کو دیا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ امپلیمنٹ ہوگا کہ تمام پاکستانی موٹر سائیکلیں جو ہے نا وہ
الیکٹرک بائکس کے کنورٹ کر دیں. یہاں میں پیٹرول کی کوئی نہ پیٹرول بھی بچے گا 49% کا جیسے پیٹرول بچے گا 49% والا پیٹرول بچے گا تو ہم پتہ نہیں کتنے ڈالر کے وہ چلے گئے. تو یہ اس چیز میں ہر چیز کا حل ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سی کیوں صحیح نہیں ہے. میں عمر کے اس حصے میں جہاں میں نصیحت کرنے کا حق بھی رکھتا. اچھا ہوتا تھا کہ سیالکوٹ کشمیری محلے سے میرے والد جو ہے پہلے چلے جاتے تھے کچہری سائیکل ہاتھ میں پکڑی ہوتی پورا شیلٹر ایسے تھی اثرا آج پھرنے کی کوشش کرو تو جڑے جڑے کو نصیحت پڑھنے بس میں بھی میں نے وہاں پہ نوکری کی ہوئی ہے یونائٹڈ بینک ریلوے روڈ کے اوپر. اچھی خاصی سڑک ہوتی تھی. آبادی بڑھ گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں. ایک تو یہ دوسرا یہاں پہ جو گندگی کا جو ایک مار لگے ہوئے ہیں. میں ٹرک گزار گیا دکاندار سارے نالیاں ساری لیکن تصویر لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ان دکانداروں کو وہاں پہ پلاسٹک جو ہے بیگ بھی نہیں پہنتے ہیں. یہ سارا مل جل کے کام ہوگا. اگر ہمیں بگاڑ ہے تو ٹھیک ہے کارپوریشن والے بھی مان ہے بے بگاڑ ہے. حکومتی سطح پہ بھی بگاڑ ہے. حکومت کے ملازمین بھی جو ہے SWMC کے ملازمین بھی اسی طرح کام کرتے ہیں. کوئی بول نہیں ہے سیکوینسی کھول کے سارے بہن برا گئے نا جو ملازمات کرتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ یہاں پہ کار پارک جو ہے اس کا کار پلازا بنائے. میں نے ایک اور حل ڈھونڈا ہے اس چیز کا کہ یہاں پہ کچہریاں پولیس لائن عدالتیں جیل اس ساری کی ساری جو ہے میاں نواز روڈ پہ زمین موجود ہے وہاں پہ شفٹ ہو جائے. اس شہر میں جو ہے یہ کام نہیں رہنا ہے. وہاں پہ کچہریاں شفٹ ہو جائیں سارا کچھ وہاں چلا ہے. آپ کی 3-4 لاکھ کی ٹریفک جیسا یونیورسٹی بھی بن رہی ہے یونیورسٹی بھی وہاں پہ شفٹ ہو جائیں. 3-4 لاکھ کی ٹریفک جو ہے صبح کے پہر میں جو آپ کے شہر میں آتی ہے وہ کام ہو جائے گی. خود شہر کی جو ٹریفک کی پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گی. یہاں پہ اس کیمپس کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن یہ نہ ہو کہ اسی خالی کرائیے تو کوئی اور قبضہ گروپ آ جائے کہ جی ایسے دکانہ بناؤ. تھی دیکھے ہوتے پسرور روڈ کے بعد جو ہے اسپورٹس کمپلیکس میں آئے دکانہ بن اسٹرکچر ہے جو پارک نہیں لیا پتہ نہیں کی بن گیا ہے. اتنے مودا کنواں پاس لگا رہ گیا ہے وہاں پہ سارا جوڑ دیجیے لگ گیا کیا بات ہے نہیں لایا. دیکھو مجھے نہیں پتا بہت سارے کوٹ بیٹھا ان کو کہنا ہے دونوں نے آگے پڑھا ہے. تو یہ تھی دونوں اس سے رہن مارے میں مطلب ہے کہ دونوں بلڈنگیں ساتھ ساتھ ہیں. ایک کے آگے جو درجے میں ہمارے پاس نہیں اور خواجہ تسی بھی کچھ کر دے گی شادی تسی بھی کچھ کر دے گی. تو اور دوسرا ساتھ جو پارک ہے وہ پارک نہیں رہا. بستیوں کالجوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی یہاں کی ایکسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ لنک ٹریننگ ٹولز کی ضرورت ہے. یہ ایم اے کا کوئی کوالیفکیشن نہیں. یہ ایک سینس لیس ایجوکیشن ہے جو بعد میں کلرک اپنے ہمارے پاس آتے ہیں. یہ ایم اے والے کو کہتے ہیں وہ SWMC میں جو ہے نوکری کرنے کو تیار ہے. ڈگری ایم اے کی دیے گی. اگر آپ کے پاس اسکل بیسڈ یہاں پہ ایجوکیشن ہو کہ کوئی کینٹین میں کام کر سکے. کینٹین کی اس کو پتا ہو کہ کینٹین کا کیا مسئلے ہوتے ہیں. کوئی اسپورٹس کا کام کر سکے. کوئی جو ہے یہ جو ٹریک سوٹ وغیرہ دوسری چیزیں ہم بھیجتے ہیں ان کا کچھ کام کر سکے. کوئی جس طرح ایک ہماری سرٹیفکیٹ ہے اس کا کوئی کام کر سکے. ہمارے کمپلیمنٹ کرنا چاہیے ہمارے شہر کی ایجوکیشن کو ہمارے شہر کی اسپورٹس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. وہ
گروتھ بنے، انجن بنے گروتھ کا. یہاں پہ بچے جو ہے بی ایم اے کرتے ہیں، وہ روتے پھرتے ہیں، نوکریوں کلاس ہے، وہ باہر اٹھ جانا ہے، گزرے اٹھ جانا ہے. یہاں پہ اگر آپ کے پاس یہ ہوگا، یہ ہنر ہوگا کہ آپ ٹیکنالوجیکل آپ کے پاس ٹریننگ ہوگی، ایجوکیشن ہوگی اور اس کی امپلائمنٹ اس شہر میں میسر ہے. میں چیمبر والوں کو، دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بتائیں باہر کے ملکوں میں جو ہے کہاں بھی جو ہے کولیبریشن ہو سکتی ہے. کوئی خرچہ کوئی نہ کریں، خرچہ گورنمنٹ سے لے لیں گے. جب شہر گرو کرے گا، آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ٹوٹل 30 سال 35 سال میں جو ہے وہ اس ریشو کے ساتھ ایکسپورٹ نہیں بڑھی جتنی سیالکوٹ کی ایکسپورٹ بڑھی. اس کے بعد آپ آ جائیں یہاں پہ، میں پتہ ہے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ اوپن اسکائی پالیسی یہاں پہ اگر ہو جائے پاکستان میں، جو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، یہاں کا ایئرپورٹ جو ہے سارے ریجن میں جو ہے ایک بہت بڑا ایئرپورٹ بن سکتا ہے. یہاں پہ ٹریول ایجنسی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں چیئرمین محمد صاحب اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بلڈ ہوئے ہیں بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، فیکٹری جو آتی ہیں ادھر جاتی ہیں، ادھر آتی ہیں مشرق سے مغرب کی طرف. ہم اس ایئرپورٹ کو ملٹیپل طریقوں سے جو ہے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے. اس شہر میں میں فلموں کے اشتہار دیکھے سن، کامیاب علاقے پھرتے سن، رکشہ علاقے پھرتے آج کل بھی پھرتے گئے اور میں ڈاکٹروں کے اشتہار سے دیکھے. میں کل مرزا طاہر صاحب کے بیٹھے ہوں میں صدر پریزیڈنٹ جو ہے ان کی 8 کے 9 فلیکساں لگی ہیں، وہ ہمارے ساریاں ڈاکٹر نہیں کی کمیٹی دی ہیں. کوئی میلے کھولے میں نہیں کہنا چاہتا، میں ووٹ لینے دوسری کیا ہے والی اور میں کیا ہے یعنی آپ دنیا میں کہیں بھی ڈاکٹر جو ہے وہ شہر نہیں کرتے. وہ پرانے زمانے کا کوئی ایکٹر بھی نہیں ڈانس کرتے بھی ویسے آپ لگ رہا ہے 3 بجے تک جمعے میں جا کے شو دیکھتے ہیں سننے میں وہ ساتھ ہیں. اور آپ لے جائیں مریض ان کے پاس، وہ چھوٹا موٹا بھی کوئی پوچا پوچا لا دے گا این جی او ہے نا، این جی او ہے نا، تو خدا کا واسطے خوشی کرو نا. اور پھر یہ ہے کہ سارے اسپتال جو بنے ہوئے ہیں انہوں نے دفعہ پیشے کی زمین ڈالی. میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، یہ جو روڈ ہے میرے صاحب کو پوچھ لوں، میرے صاحب میری گواہی دیں. میں نے پیچھے ہٹ کر کے آیا ہے انکروچ نہ کرنے زمین لوگوں کو. اگر انکروچ کرتے ہیں ان کو اتنا ہیوی فائنس کریں تاکہ آپ کو ٹیکس آئے اور شہر کے اوپر روز ختم خرچ ہو. یہ 62 لوگ ہیں اس شہر کے. ہم لوگ جو ہے میں لفظ استعمال کرتا ہے یہاں اسی انہوں نے جڑا ہے انہوں نے روکنے اگر ایسی چیز نہ روکیے تو 2 یا 4 یا 5 یا 6 لوگ ناراض ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں راضی کتنے لوگ، سہولت کتنی بڑے گی لوگ. میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں. میاں نواز شریف نے اللہ جنت میں جگہ دے میرے بھائی جہاں سے کو اس میں میں نے ان کو جا کے کہا کہ یہ سیالکوٹ میں سڑکیں آپ نے بڑھا کر دی ہیں، حاجی پورا روڈ، سرکل روڈ، یہ 2-3 سڑکیں ہیں وہ کھول ہیں اور انکروچمنٹ ختم کریں. میں نے جہاں سے مشورہ کیے جاتے ہیں ایک جگہ مہاتما کرتے رہنے دیا کام. میں کہیں کل 100 150 200 کیا ہے کیوں 100 150 بندہ سرکل روڈ پہ 2 جگہ اور تھی میں 200 ہو جائے گا 400 ہو جائے گا. لیکن جہاں 15-20 30 ہزار بندہ ہے سڑکوں کو لنگ لیتے کھلیاں سڑکیں دیکھے نا وہ کھڑا روڈ بن جائے. میں کہا اتنا بہت مار کے
اس سے کوئی اچھا فائدہ نہیں ہے. 4-5 دن لگے تھے میں اور یاد کرنا تمہیں نہیں کرنا چاہیے نام ہے میں نے دادا سے ملتے چیزیں کی, انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا. وہ ابھی بھی اس جو آج سے 60-70-80 سال پہلے جو لمٹ ہوتی تھی واپس وہاں پہ نہیں ہے, لیکن سمجھتا ہوگا کہ اتنا جو ہے وہ پیچھے چلے ہیں. بہتر ہوگی بھی ہے الحمد للہ, منڈی بھی بہتر ہوگی اگر وہاں پہ یہ موٹر سائیکل چینچی گیا ہو ٹھیک ٹھاک چلے گا. یہ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. یہ جو میں نے باتیں کی ہیں کتنا مجھے خود میں ایک قسم کی انسلٹ محسوس کرتا ہوں کہ 5 سال ڈاکٹری میں لگاتے ہیں یہ لوگ اور کیا کرتے ہیں, یہ اشتہار بننے شروع کرتے ہیں جس طرح فلموں کے اشتہار لگے ہوں, اور ان میں لیڈی ڈاکٹرز بھی ہیں اور اسپتالوں کے اشتہار لگے ہوئے ہیں. تو ایسا میں کو غلط کہہ رہا ہوں, انہوں نے یہی واردات کی ہوئی ہے. تو بہتر کون جانتا ہے تھوڑے سامنے واردات ہوئی ہیں. یہ دیکھیں خالی لائن جو ہے وہ فری ہونی چاہیے آپ کے شہر کی. آپ جب دیکھیں کھبے سجے تھی دیکھو تمہیں احساس ہونا چاہیے سارے بھی تیار ہو سکتے جڑے بھی جاتی ہے لیکن لاسیاں میرا لیکچر گزر جائے گا. نگر کا اشتہار لگتا سی, سیاست کا اشتہار لگتا سی, کون ڈاکٹر کا اشتہار. میں نے بڑی باتیں کرنی ہیں, لیکچر عادت ہے یہ نا مجھے سے 1.5-2 منٹ گلا کر دی گئی. میں نے یہ چند چیزیں میرے ذہن کو ڈسٹرب کرتی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی چیز کے ساتھ آپ کو کوئی اختلاف. اگر یہ چیزیں جو اسٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, محترم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑے بھائی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بڑے بھائی جلالدین شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بھائی منشور اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بات یہ ہوگی کہ ان کا بیٹا جو ہے نا یہ بنے میری بڑی شدید خواہش ہے, بڑی شدید خواہش ہے, اپنی بھی خواہش ہے, منشور صاحب کی خواہش ہے, لیکن وہ انٹروڈکشن ہوئی ہے یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. میری آپ سے درخواست ہے کہ کہیں کہیں کوئی انفیکشن نظر آتی ہے کہ اوپر تھلے کا بول رہا وہ محسوس ہو جاتی ہے کہ میں ان سے لوگوں کو تھوڑا سا شرمندہ بھی کرنا ہے, لیکن آپ لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا ضرور دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس شہر میں واسطہ رکھتا اور ہمیں یہ توفیق دے, ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمیں اتنی خدمت میں ایمانداری کے ساتھ کریں جتنی بھی ہمارے پاس مہلت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی زندگی دی ہے اس شہر کے احسانات چکانے کی کوشش کرنا جو ہے نا وہ فضول ہے, کیونکہ آپ کے احسانات چکائی نہیں جا سکتے, اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ چکائی نہیں جا سکتے. تو میں پی ٹی آئی سے جو لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں چالو کر دیں دوسری پی یہ بڑے شہر کے مختلف حصوں سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں. اپنے نفرتوں کا اور تفرقے کا خاتمہ کرنا ہے. آج تک میں ہم نے جو نفرتیں پھیلائی گئی ہیں ان نفرتوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا بلکہ اس کا محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ مقابلہ کرنا. نفرتوں کو اگر نفرتوں کے ساتھ آپ ختم کریں گے نفرتیں بڑھیں گی, نفرتوں کا اگر پیار کے ساتھ مقابلہ کریں نفرتیں ختم ہو جائیں گی. یہ ہمارے سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ محبت پھیلائیں. ہم محبت پھیلائیں گے. ہم نے شہر میں ہر بندے کے لیے دعا ہو ہے. الیکشن آتے ہیں, الیکشن گزر جاتے ہیں, نفرتیں باقی نہیں رہنی چاہیے, محبتیں سدا باقی رہنی چاہیے. اور تمام دوستوں کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی بے پناہ مشغولی